الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مقطوم بحبل من لیف وعلیہ لیف وعلیہ اکاف من لیف او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کی عیادت، جنازوں میں شرکت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہو جاتے تھے، غلاموں کی دعوت قبول فرما لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کے دن ایک گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کی چھال کی رسی کی تھی، اس پر زین بھی چھال ہی کی تھی۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایسے کاموں کا ذکر فرمایا جن کو عام طور پر لوگ بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ان تمام کاموں کے کرنے کی تلقین بھی فرمائی، اور ان میں سے بعض کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق قرار دیا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حقوق ہیں، اور اس کے ادا کرنے پر تاکید اور فضیلت بھی بیان فرمائی۔ دوسری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انتہائی متواضع تھی کہ آپ ادنا سے ادنا کام کرنے میں کوئی عیب محسوس نہ فرماتے تھے، بلکہ آپ بغیر کسی دینی مرتبے کے ہر ایک کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تواضع یہ ہے کہ انسان اعلیٰ رتبے کا ہو کر ادنا رتبے کے افراد کے ساتھ گھل مل جائے، انسان صاحب فضیلت ہو کر عام لوگوں سے نہ دور ہو اور نہ ان کو خود سے دور کرے۔ تواضع شانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں یہ ہے کہ آپ افضل البشر ہونے، سید المرسلین ہونے، خاتم النبیین اور شفیع المذنبین ہونے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود، عالم انسانیت پر اپنی فضیلت کے مسلم ہونے کے باوجود خود کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ظاہر فرماتے اور تواضع کی بنا پر اپنی افضلیت کا ان کو احساس نہ ہونے دیتے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا وہ ہے مریض کی عیادت کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحت اور بیماری زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی انسان بھرپور صحت سے لطف اندوز ہوتا ہے تو کبھی بیماری میں مبتلا ہو کر صبر و شکر کرتے ہوئے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان کو پہنچنے والا کوئی دکھ، تکلیف، غم، اذیت اور درد ایسا نہیں خواہ اس کے پیر میں کانٹا ہی چبھے، مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دین ہمیں جس طرح خوشیوں میں دوسروں کا ساتھ دے کر ان کی خوشیاں بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے، اسی طرح غم کی کالی اور تاریک گھٹاؤں میں دوسروں پر سائبان تاننے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنے اور اس کا احساس کرنے کی حقیقی تصویر عیادت کی صورت میں نظر آتی ہے۔ یقیناً ایک مسلمان کا دوسروں کی تکلیف کا احساس کر کے دل جوئی اور دلداری کی خاطر اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر عیادت کے لیے جانے میں اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اظہار ہوتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح جائے تو شام تک، اور شام کو جائے
تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ دوسری چیز جس کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا، یعنی کسی مسلمان کی وفات کے بعد اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، کیونکہ اگر نماز جنازہ حاضر ہو پھر بھی آدمی شرکت نہ کرے تو یہ بڑے ثواب سے محرومی کی بات ہے، لہذا اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، جس کا مطلب ہے بعض افراد کی نماز جنازہ ادا کرنے سے باقی لوگوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جنازے کے ساتھ چلا اور اس پر نماز پڑھی تو اس کو 1 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور جو آدمی میت کی تدفین تک جنازے کے ساتھ رہا تو اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب ملے گا، اور یہ قیرات ایسے ہیں کہ ان میں سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ جیسا ہے۔ تیسری چیز جس کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوا وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا۔ یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو بنیادی حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے۔ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، جیسے ولیمہ، عقیقہ، عقد نکاح یا کسی بھی جائز مناسبت پر کھانے کی دعوت۔ اس مسلمان بھائی کی دلداری، دلجوئی، اس کی خوشی اور مسرت میں شرکت اس کے دلی جذبات کی قدر ہے، اور اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ دعوت قبول کرنے میں داعی کی دلجوئی اور اس کی قدردانی ہوتی ہے، اور آپس میں الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نصیب فرمائے، اور اس محبت کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے طریقوں پر عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے حافظ محمد شفیق کی گفتگو سنی۔